السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد القاعدة الرابعة چوتھا قاعدہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین، ہمارے زمانے کے مشرکین شرک کے معاملے میں پہلے زمانے کے مشرکین سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ، کیونکہ پہلے زمانے کے مشرکین خوشحالی کے وقت شرک کرتے تھے اور پریشانی اور مشکلات کی حالت میں خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، جبکہ ہمارے مشرکین خوشحالی اور پریشانی دونوں حالتوں میں شرک ارتکاب کرتے ہیں۔ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس بات کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں ان کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اس وقت یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ اور بہتر جانتا ہے۔ اس کتاب میں آخری قاعدہ ہے، اور اس میں امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ آج کل کے مشرکوں کا شرک پہلے زمانے کے مشرکین سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ بات ہم پچھلے قاعدوں میں بھی واضح کر چکے کہ آج کل کے مشرکوں کا شرک پچھلے زمانے کے مشرکوں سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور آج کا مشرک توحید ربوبیت کا بھی انکار کرتا ہے۔ پہلے زمانے کے مشرک اپنے بتوں کو وسیلے کے لیے پوجتے تھے، جبکہ آج کل کا مشرک اپنے معبودان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو عبادت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اس قاعدے میں امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے تیسری وجہ بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے مشرک خوشحالی اور پریشانی دونوں حالتوں میں شرک کرتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے کے مشرک پریشانی میں ایک اللہ کو پکارتے تھے اور خوشحالی میں وہ شرک کرتے تھے۔ اور آج کے دور کا مشرک اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے، اور جو ان کے شرکی عمل کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے، اور اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر شرک کرتا ہے۔ کچھ لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور کوئی مدنی حرم میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے۔ پہلے زمانے کے مشرک اگر خوشحالی میں ہو، ان کو کوئی مصیبت نہ ہو، تو اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، لیکن جب ان پر کوئی مشکل آ جاتی یا مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے، یا وہ سمندری سفر کرتے اور طوفان آ جاتا، تو سمندر کی طغیانی دیکھ کر وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ ان کے عقل مند ہونے کی دلیل تھی۔ اور آج کل کا مشرک وہ ان سے زیادہ بد عقل ہے، اور ان میں توحید ربوبیت کی تعظیم بھی تھی، لیکن پرانے دور کا مشرک اور آج کے دور کا مشرک گمراہی میں دونوں اکٹھے ہیں، اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پرانے زمانے کے مشرک کو یقین تھا کہ مشکل وقت میں صرف ایک اللہ ہی ہماری مشکل کو ٹال سکتا ہے، لیکن آج کل کا مشرک مشکل وقت میں بھی اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر وہ سمندری سفر کر رہے ہیں اور طوفان آ جائے تو وہ یا علی مدد کی صدائیں لگاتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو یا حسین مدد کی صدائیں لگاتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے معبودان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ آج کل کے مشرک کا شرک ہمیشہ کے لیے ہے، مشکل وقت میں بھی اور آسانی میں بھی، دونوں حالتوں میں شرک کرتے ہیں۔ مالک کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے، جب وہ سمندر کی طغیانی دیکھتے تو ایک اللہ کے لیے خالص عبادت کرتے، پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا تو اس وقت وہ شرک کرنے لگتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے، جس انسان نے یقین کرنا ہو کہ اللہ ایک ہے تو وہ سمندر کا سفر کرے، کیونکہ سمندر کا طغیانی اور طوفان بہت شدید ہوتا ہے، اور بچنے کی امید بھی بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اس مشکل وقت میں سب ایک اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور کا کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والا
وہ سمندری سفروں میں بھی، دریائی سفروں میں بھی اپنی کشتیاں پھنس جانے پر اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں، حضرتوں کو پکارتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں کی برات، اس کی کشتی ڈوب گئی تھی، 12 سال بعد پیر عبدالقادر جیلانی نے اس کو باہر نکال دیا تھا۔ اس شدت کے موقع پر بھی یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ امام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے عقیدہ توحید میں یہ 4 عظیم قاعدے لکھے۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ ان قواعد کو سیکھیں، سمجھیں، انہیں یاد کریں اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ اتنی آسان عبارت میں شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے قاعدہ لکھ کر امت اسلامیہ پر احسان کیا، اور ہر بات کی آپ نے دلیل بھی لکھی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع کی نعمت سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔